السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ او ٹھیک ٹھاک ہے، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو ٹھیک ہی رکھے۔ اچھا بھائی، بات یہ ہے کہ بات جو ہے نا، بہت بڑی بات ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی یہ کیا ہوا جی، بات بات بہت بڑی بات۔ ہاں، اصل میں بات یہ ہے کہ آپ اگر تمام نیکیاں کرتے ہیں، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی آپ جو ہے اللہ کے راستے میں کرتے ہیں، آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، آپ تمام نیکیاں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا، اگر ایک چیز آپ کے اندر ہے تو آپ کی تمام نیکیاں ضائع ہیں، ان کا کوئی اجر نہیں ملنے والا آپ کو ہے۔ آپ تو ڈر گئے، اور بھائی ڈرنے کی بات نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کے اندر وہ چیز ہے تو آپ اسے نکال دیجئے، اور اگر آپ کے اندر وہ چیز نہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ چیز کیا ہے، سمپل ہے نا۔ ہاں، تو آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے فٹافٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ شرک، جو مشرک انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کیا سزائیں تیار کر رکھی ہیں دنیا اور آخرت میں۔ ناظرین کرام، شرک گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے، جب یہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے تو پھر اس کی سزائیں بھی سب سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ ناظرین کرام، ہم انشاءاللہ پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، تو آئیے بلا تاخیر باقاعدہ ہم گفتگو کی طرف جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، شرک کی سزاؤں کے سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو اپنی رحمت اور رضا سے دور کر دیتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا غصہ اور اس کی ناراضگی ایسے شخص پر نازل ہوتی ہے، معاذ اللہ، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی آپ کے کام آئے گی، اور وہ بات کیا ہے کہ مان لیں ایک شخص کو دنیا بھر کی تکلیفیں آتی ہیں اور قیامت کے دن کی بھی تمام سزائیں اس کو ملتی ہیں، یہ ہلکی بات ہے۔ یہ دنیا کی ساری تکلیفیں اور آخرت کی ساری سزائیں، یہ ہلکی بات ہے۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، یہ دنیا اور آخرت کی تکلیفوں میں سے سب سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ ناظرین کرام، مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہیں تو یہ سب سے بڑے عذاب والی بات ہے۔ ناظرین کرام، شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض کیوں ہوتے ہیں، میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم، ہمارے پاکستان کا وزیر اعظم ہی لے لیں آپ، تو اب وزیر اعظم صاحب کو اگر کوئی کہے کہ بھائی ملک پاکستان کے جو ہے 4 صوبے ہیں، 2 پر آپ جو ہے وزیر اعظم، 2 کے آپ بن جائیں، 2 کے جو ہے وہ میں بن جاتا۔ ناظرین کرام، کیا ہمارے وزیر اعظم صاحب اس بات کو برداشت کریں گے؟ کبھی ممکن ہی نہیں۔ یعنی ایک ملک کا، ایک کنٹری کا وزیر اعظم، صدر شراکت کو برداشت نہیں کرتا، تو پھر ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ جو پوری کائنات کے مالک ہیں، وہ شراکت کو برداشت کیسے کر سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، شرک کی سزاؤں کے سلسلے میں دوسری بات آپ کے سامنے یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ مشرک شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جی ہاں، سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری آیات کو تکبر کی وجہ سے جھٹلانے والے کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ فرمایا کہ یہ اس وقت جنت میں داخل ہوں گے جب اونٹ سوئی کے ناکے سے گزرے گا۔ ناظرین کرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزرے، نہ یہ بدبخت جنت میں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ نے ان کو اوپر سے پکڑا ہوگا اور ان کو نیچے سے بھی پکڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ظالموں کی یہی سزا ہے۔ ناظرین کرام، حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من مات وهو یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جو شخص سال میں فوت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ناظرین کرام، شرک کی سزاؤں کے سلسلے میں تیسری بات جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک جیسے گناہ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔
باقی تمام گناہوں کو اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ 2 بار ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں یہ آیت نازل کی۔ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے، تو یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو اگر چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کو نہیں۔ ناظرین کرام، میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ باقی جو گناہ ہیں جیسے زنا کاری ہے، سود کھانا ہے، شراب پینا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جو گناہ ہیں یہ بھی نہیں کرنے چاہیے، لیکن ناظرین کرام اگر انسان یہ گناہ کرتا ہے تو امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں۔ لیکن ناظرین کرام شرک ایک ایسا گناہ ہے، یاد رکھیں اگر آپ شرک کرتے ہیں تو آپ کی معافی ناممکن ہے۔ ناظرین کرام، شرک کی سزاؤں کے سلسلے میں چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان قریب مشرکین کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری نہیں کبھی۔ ناظرین کرام، شرک، میں نے اس کی یہ سزا آپ کے سامنے بیان کی کہ رعب اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کے دلوں میں ڈال دیتے۔ ناظرین کرام یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایک طرف کفار جن کے پاس چاہے جتنی بھی تعداد ہو، چاہے جتنا بھی اسلحہ ہو، اور دوسری طرف مسلمان جن کے پاس تعداد بالکل نہ ہو، اسلحہ بالکل نہ ہو، لیکن پھر بھی کافر کے دل میں مسلمان کا رعب ہوتا ہے۔ ناظرین کرام میں صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اب غزوہ بدر کی طرف آپ دیکھ لیجیے کہ مسلمانوں کی تعداد صرف 300 تھی اور دوسری طرف کفار کی تعداد 1000 تھی۔ ان کے پاس اسلحہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن ان کے پاس پرفیکٹ اسلحہ تھا۔ ناظرین کرام لیکن کیا ہوا بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں۔ تو ناظرین کرام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار اور مشرکین کے دل میں رعب ڈال دیتے ہیں کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں۔ مشرک ہمیشہ بزدل ہوتا ہے۔ ناظرین کرام شرک کی سزاؤں کے سلسلے میں 5ویں بات جو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مشرک شخص یہ ذلیل شخص ہوتا ہے، اس کو عزت نہیں مل سکتی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور اس کے نیک بندوں کی نظر میں بھی۔ ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحج میں فرماتے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ذلیل کریں اس سے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ ناظرین کرام مشرک یہ ذلیل کیسے ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تمام نعمتیں دی، بولنے کے لیے زبان دی، پھر انسان کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، پکڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ دیے، خوبصورت چہرہ دیا اور جسم کا سردار دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ اب ناظرین کرام چاہیے تو یہ تھا، عزت تو اس میں تھی نا کہ رب العزت کے سامنے یہ خوبصورت جسم جھکتا، سجدہ کرتا، لیکن مشرک شخص جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر پیروں کے سامنے، قبر والوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے، شجر درختوں کے سامنے جب سجدہ کرتا ہے تو یہ ثابت کرتا ہے کہ میں ذلیل ترین انسان ہوں۔ ناظرین کرام ہم آگے چلتے ہیں۔ ناظرین کرام شرک کی سزاؤں کے سلسلے میں 6ٹھی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سفارش سے ایسا شخص محروم رہ جائے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اپنی ساری امت کی سفارش کروں گا، میں صرف اس شخص کی سفارش نہیں کروں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک کرتا ہوا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم یہی ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث۔ ناظرین کرام ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، یقین مانیے، صرف نبی علیہ السلام کی سفارش ہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے، ورنہ ہمارے اعمال کا آپ کو پتہ ہی، سب سے پہلے میرے اعمال سب سے برے ہیں اور پھر آپ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کمیاں ہوگی۔ ناظرین کرام آج مشرکین بہت زیادہ شور و غل کرتے ہیں کہ ہم جناب نبی علیہ السلام کی سفارش کے مستحق ہیں۔ کہتے کیا ہیں کہ محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گنے کے ہم اٹھاتے جائیں گے، اللہ کو پتہ جائے گا۔ ناظرین کرام شرک کی سزاؤں کے سلسلے میں 7ویں بات جو آپ کی میں خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مشرک شخص اللہ تبارک و تعالی امن اور چین اس کی زندگی سے ختم کر دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام میں الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں پھر ایمان لا کر انہوں نے شرک نہیں کیا تو امن انہی کے لیے ہے۔ ناظرین کرام مشرک جو ہوتا ہے
وہ جو ہے نا کبھی امن نہیں اس کو نصیب ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو کائنات میں بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت دے رکھی ہے، اچھا کاروبار بھی ہے، اچھا گھر بار بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، اور پھر جناب رہنے کے لیے اچھا گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، اور پہننے کے لیے اچھا لباس بھی ہے، اچھا کھانا پینا بھی ہے، لیکن کہتا کیا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ ناظرین کرام، دل کا سکون نہیں ہے، اور دل کا سکون کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، مشرک ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون ختم کر دیا۔ ناظرین کرام، شرک کی سزاؤں کے سلسلے میں 8ویں بات جو آپ کی میں خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مشرک انسان سب سے بڑا اللہ کا ناشکرا ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں جو ان گنت، لا تعداد اور بے شمار ہیں۔ اب ناظرین کرام، شکر کیسے ادا ہوگا؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکیں، اس اکیلے کی عبادت کریں، تب ہی شکر ادا ہوگا نا۔ لیکن اگر کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو یہ سب سے بڑا ناشکرا انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، سورۃ الاعراف۔ شیطان نے کہا تھا کہ اے رب، تو لوگوں کو پائے گا کہ اکثر ان میں سے میں جو ہے ان کو ناشکرا بنا دوں گا، یعنی کہ ناشکرے سے مراد یہاں پر کہ میں ان کو شرک پر لگا دوں گا۔ یہ ہمارے استاد محترم جلال الدین قاسمی صاحب کی تفسیر ہے۔ شاکرین سے مراد یہاں موحدین ہے۔ ناظرین کرام، شرک کی سزاؤں کے سلسلے میں میں آپ کے سامنے جو 9ویں بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج مشرک جو ہے وہ جن کے سامنے جھکتا ہے، جن کو جو ہے وہ مشکل کشا مانتا ہے، اور پھر ناظرین کرام وہ جن کو حاجت روا مانتا ہے، وہ جن کی عبادت کرتا ہے، جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں میرے سفارشی ہوں گے قیامت کے دن۔ ناظرین کرام، دھوکہ ہے یہ، کیونکہ قیامت کے دن یہ سارے لوگ سفارش کا انکار کر دیں گے، بلکہ انکار کر دیں گے کہ بھائی آپ ہماری قطعی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اللہ نے ہمیں کئی بار قرآن میں بتلایا لیکن ہم توجہ نہیں نہ کرتے۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، کہ قیامت کے دن ہم مشرکین سے یہ بات کہیں گے کہ اب بلاؤ ان کو جن کو دنیا میں تم سمجھتے تھے کہ یہ جناب ہمارے سفارشی ہیں، ہماری سفارش کریں گے، جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، بلاؤ ان کو، کہاں ہیں وہ تمہاری سفارش کریں؟ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، کہ یہ لوگ ان کو بلائیں گے، وہ ان کا کچھ جواب نہ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے واضح لفظوں میں فرما دی۔ پھر ایک دفعہ فرماتے ہیں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ الْخَبِيرِ، اور لوگوں میں ہی تمہیں یہ خبریں دے رہا ہوں اور کوئی تمہیں نہیں بتلائے گا۔ ناظرین کرام، مولوی نہیں بتلاتا، اپنے پیٹ کی وجہ سے شرک کے موضوع کو ڈسکس نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، شرک کی سزاؤں کے سلسلے میں جو میں آپ کے سامنے 10ویں اور آخری بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسے شخص کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کسی کا کوئی اجر نہیں ملتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ شرک اتنا مہلک مرض ہے، زہری قاتل ہے اور بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ تو شرک جو ہے یہ تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ناظرین کرام 18 انبیاء کا ذکر کیا۔ کتنا؟ 18۔ فرمایا بڑے بڑے انبیاء کا ذکر کیا، فرمایا کہ یہ انبیاء ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، فرمایا کہ یہ نبوتوں والے، شریعتوں والے جو کائنات میں سب سے افضل لوگ ہیں، جو جنت کے سب سے پہلے وارث ہیں، اللہ کے سب سے محبوب لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ فرمایا لیکن اگر یہ بھی شرک کرتے تو میں رب رحمان کو شرک برداشت نہیں، میں ان کے بھی اعمال سب کے سب ضائع، تباہ اور برباد کر دیتا۔ ناظرین کرام، آپ حیران رہ جائیں گے جو میں اب آپ کو بات بتانے لگا ہوں، ذرا قابو ہو کر بیٹھیے گا۔ ناظرین کرام، بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا سورۃ زمر میں لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اے نبی اگرچہ آپ کی شان بہت زیادہ ہے، اگرچہ آپ جو ہیں سب سے آخری نبی ہیں، ختم نبوت کا تاج ہم نے آپ کے سر پر رکھا، اگرچہ آپ انبیاء کے سردار ہیں، اگرچہ آپ ساقی کوثر ہیں، اگرچہ آپ شافع محشر ہیں، اگرچہ آپ کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، اگرچہ آپ کے اعمال بہت بہت بڑے ہیں، لیکن اے نبی یاد رکھے گا لئن اشرکت لیحبطن عملک، میں رب کا یہ قانون ہے، اے میرے پیارے، اے میرے محبوب، اے عرشوں کے مہمان، اگر تو بھی شرک کرے گا میں تیرے بھی اعمال ضائع کر دوں گا۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی آیات سنا رہا ہوں، اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا، اللہ کی قسم قرآن مجید کی آیات سنا رہا ہوں۔
آپ نے دیکھا کہ شرک کتنی خطرناک چیز ہے؟ تو اگر آپ شرک کرتے ہیں تو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں باز آ جائیے، ورنہ زندگی بھی تباہ ہوگی، آخرت۔ ناظرین کرام، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا ہے، اور ویڈیو کو لوگوں تک شیئر بھی کرنا ہے۔ آپ کی وجہ سے شاید کوئی شرک سے بچ جائے، اللہ کسی کو ہدایت دے دیں۔ اللہ کی قسم، آپ کی نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ بھی شرک سے بچ جائیں اور کوئی آپ کی وجہ سے بچ جائے۔ تو ناظرین کرام، چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔